کوئی اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے، سوال بھی اٹھا سکتا ہے، سوال اٹھانا بھی چاہیے۔ بنیادی طور پر جماعت اسلامی عام مروجہ سیاسی جماعت نہیں ہے، جہاں لوگوں کا آنا جانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، یہ معمول ہے۔ جو لوٹا کلچر ہے پاکستانی سیاست کی پہچان ہے۔ سیاست باقاعدہ کاروبار بن چکا ہے، جہاں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے وہاں جانا ہوتا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک فکری جماعت ہے، اور ایک بڑے اور اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت ہے، جو مقصد اقامت دین اور حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ اس لیے یہاں پر نظریات کا تبدیل کرنا، اس جماعت کو چھوڑنا ایک بڑا سوال لا کھڑا کرتا ہے اور ذہنوں میں اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے۔ جناب مظفر سید ایڈوکیٹ صاحب ایک طویل عرصہ تک اس تحریک کا حصہ رہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، اور ہم نے ایک ساتھ یہ حلف اٹھایا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے۔ ہماری جدوجہد یہ حلف، کاش کہ وہ اپنی اس حلف پر قائم ہوتے، استقامت کا مظاہرہ کرتے، تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ ہم اپنا کوئی وضاحت پیش کرتے اور یا اس کے حوالے سے کوئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے۔ جماعت اسلامی میں ایک عام کارکن سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ جماعت اسلامی نے ان کی صلاحیتوں کو اٹھایا بھی، سنوارا بھی، اور اس کو موقع بھی دیا۔ بلدیاتی الیکشن میں ان کو کھڑا کر کے ناظم بنایا۔ آگے بڑھ کر 2 مرتبہ وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، ڈڈک چیئرمین بنائے گئے، اور لاسٹ میں وہ صوبائی وزیر خزانہ کے منصب پر فائز رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت اسلامی نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو موقع دیا کہ وہ اس قوم کی خدمت کرے اور وہ جماعت اسلامی کے اچھے نمائندگی کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے۔ ان کے اس فیصلے سے اس لحاظ سے کارکنان کے اندر ایک بڑا اضطراب پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کارکنان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ جماعت اسلامی کی بدولت ان کو جو عزت ملی، جو شہرت ملی، اور ایک حد تک انہیں دولت بھی ملی، لیکن انہوں نے احسان فراموشی کر کے جماعت اسلامی کو چھوڑا۔ کارکنان کی اکثریت کا اضطراب اور پریشانی اس حوالے سے بھی ہے کہ بادی النظر میں ان کا یہ فیصلہ عہدے، مرتبے اور مفادات کی حصول کے لیے ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں انہوں نے اپنے نظریے تک کو قربان کیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کارکنان کی پریشانی اس بات پر بھی ہے کہ ہمارا وہ ساتھی جو اسلامی انقلاب کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور تزکیہ نفس اور اخلاق و کردار کی تعمیر کی باتیں کیا کرتے تھے، کیا اس کی موجودہ پارٹی میں یہی چیزیں وہاں ملے گی؟ کیا وہاں اخلاق اور کردار کی تعمیر کی بات ہوگی، یا وہاں کے پلیٹ فارم سے وہ کس طرح اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کی بات کریں گے؟ سنجیدہ حلقے یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں اور سوچنے پہ مجبور تھے، اور یہ ایک سوال ضرور ہے کہ کیا کبھی وہ نظریاتی تابع یا نہیں، یا ماں سیاسی فائدے کے خاطر جماعت کے ساتھ چمٹا پڑا تھا؟ کیا واقعی شعوری طور پر اسلامی تحریک کے ساتھ اقامت دین کے لیے ہونے والی جدوجہد پر یقین رکھتا تھا، یا جماعت کو صرف ایک اچھے سوشل کلب کے طور پر جوائن کیا ہوا تھا؟ کیونکہ بنیادی نظریہ تبدیل کرنا، مقاصد تبدیل کرنا،
زندگی کے بیشتر حصے کے حاصل کو یکسر ترک کر دینا اتنا آسان کام نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی دو مختلف داروں پر چلنے والی جماعتیں ہیں۔ جماعت اسلامی اسلام ایک مکمل نظامی حیات ہے پر عقیدہ رکھنے والی اقامت دین اور اسلامی نظام کی نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والی تحریک ہے، جبکہ پیپلز پارٹی سوشلزم پر اعتقاد رکھنے والی ایک سیکولر جماعت ہے۔ یہاں نعرہ تکبیر ہے، وہاں جے بٹو کا نعرہ ہے، یہاں نظریہ ہے اور حقیقی جمہوریت، اور وہاں شخصیت اور خاندان کی پرستش ہے۔ امام العصر، مجدد، محقق، مفسر اور عالم ربانی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آشنا بندہ ایک روایتی عامیانہ اور متنازعہ سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کو کیسا اپنا آئیڈیل گردان سکتا ہے؟ یہ خیال اور اقرار حیران کن بھی ہے اور قابل غور بھی ہے۔ تنظیمی طور پر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی ادنا کارکن کا ساتھ چھوڑنے کو بھی ہم ایک بڑا نقصان سمجھ لیتے ہیں، کجا کہ ایک ذمہ دار اور تربیت یافتہ سیاسی نمائندے کی۔ ہمیں خوب احساس ہے کہ کسی کو تلاش کرنا، اسے تراشنا، اسے سنوارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تحریک کے لیے افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تحریک میں ہمیشہ سے افراد کی کمزوریوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر کارکنان اور نظم کی طرف سے تنقید، محاسبہ اور تادیب، یہ سب چیزیں دراصل اصلاح اور تعمیر ہی کے ذرائع ہیں، لیکن اس سے آگے ایک اور بڑی حقیقت ہے کہ جس کا کسی بھی سطح کے ذمہ دار کو اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے، اور یہ ان کے ذہن میں راسخ ہوتی ہے کہ خود انہیں تحریک کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ تحریک کے لیے افراد کی ضرورت ہے، لیکن جو لوگ قیادت کے منصب پر فائز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تحریک کی ضرورت ہے۔ تحریک کے نظریے، طریقہ کار، مقاصد، مزاج، نفسیات، اقدار، روایات اور آداب سے مکمل آگاہی اور اس کا لحاظ رکھنا از حد لازمی ہے۔ یہ اطاعت نظم اولین تقاضا ہے۔ یہ انانیت، خود سری، خود غرضی، خود پسندی، کینہ پروری، ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ نہ خود سکون کے ساتھ جیا جا سکتا ہے اور نہ نظم اور کارکنان کے لیے نمونہ بن جا سکتا ہے۔ جو جتنا تقویدار ہوگا، بااخلاق اور صاحب کردار ہوگا، اطاعت گزار اور قربانی و ایثار کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ قابل اعتبار، قابل فخر اور کارکنان کے لیے باعث اطمینان اور آئیڈیل ہوگا۔ عمومی طور پر یہ سوال آج کے پس منظر میں لوگ اٹھاتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان حالات کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ذلہ میں لیڈ کرنے والی جماعت ہے، یہاں کے معاشرتی اور سیاسی حرکیات سے بخوبی آگاہ ہے، اس کے ساتھ دینی اور سیاسی پختہ قیادت موجود ہے، حالات پر ان کی گہری نظر ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے ماضی میں بڑے بڑے بحرانوں کا مقابلہ کیا ہے اور مسائل میں زندگی پائی ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حادثات اور سانحات میں امکانات اور مواقع تلاش کرنا ایک زندہ جماعت کی لازمی صفت ہے۔ شر سے خیر برآمد ہوگی، ہماری صفوں میں مزید یکسوئی اور اعتماد میں اضافہ ہوگا اور رد عمل میں کارکنان پورے عزم اور ولولے کے ساتھ دعوتی اور سیاسی پیش رفت جاری رکھ سکیں گے۔ ایک تاثر یہ بنایا گیا ہے، یعنی چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا
کہ ایک بڑا زلزلہ آئے گا اور سینکڑوں ارکان اور ہزاروں کارکنان جماعت اسلامی کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نظم کی بروقت مؤثر حکمت عملی اور پیشبندی کے ذریعے یہ سب کچھ ایک خواب ہی رہا اور انشاءاللہ ایک خواب ہی رہے گا۔ جماعت اسلامی کے کارکنان، ہمدردان اور محبین کا اپنی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور یہی ہمارا اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ اسی کو لے کر ہم نئے عزم کے ساتھ بنیادی سہر رکھیں گے۔ اگر قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہے گا رستہ وہی سے نکلے گا، وطن کی ریت ہے ذرا ایڑ یارا گڑنے دو، مجھے یقین ہے کہ پانی یہی سے نکلے گا۔